28 اپریل 2003 کی شام پاکستان کے جنوبی پنجاب کے ایک ویرانی قصبے دریائے چناب کے خشک کنارے پر واقع تھانہ ساہیوال میں ٹھیک 5:15 پر ایک نامعلوم کال آتی ہے۔ کال کرنے والے کی آواز کانپ رہی ہوتی ہے۔ وہ جلدی میں بتاتا ہے کہ دریائے چناب کے پرانے بند کے پاس جھاڑیوں میں ایک کٹا ہوا اور جلا ہوا سر پڑا ہے، اور وہ بھی انسانی سر۔ ابھی SHO نام پوچھنے والا ہی ہوتا ہے کہ فون کٹ جاتا ہے۔ چند ہی منٹوں میں پولیس موقع پر پہنچ جاتی ہے۔ دریا بالکل سوکھا پڑا ہوتا ہے۔ کنارے پر راکھ اور مٹی میں لتھڑا ہوا ایک انسانی سر پڑا ہوتا ہے، اور قریب جا کر دیکھا جاتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ چہرہ جان بوجھ کر بری طرح جلایا گیا ہے تاکہ اس کی پہچان ممکن نہ رہے۔ ساتھ ہی ایک بوری، ایک پلاسٹک کا تھیلا، ایک گاڑا جمع ہوا خون بھی ملتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے پیدا کہ اگر سر یہاں ہے تو دھڑ کہاں ہے؟ اسی دوران خبر پورے گاؤں میں پھیل جاتی ہے۔ لوگ سہمے ہوئے جمع ہو جاتے ہیں اور ڈر رہے ہوتے ہیں، اور اسی کیس کی ایک فائل اسلام آباد میں ایک خفیہ یونٹ تک پہنچتی ہے، جہاں اس وقت ایک ہی نام ہے جس پر ایسے کیسز میں بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے مارخور ایجنٹ اسد الہی۔ اسد الہی ایک ایسا ایجنٹ ہے جس کا بیسک تعلق تو جنگ سے، ضلع جنگ جنوبی پنجاب کے علاقے سے ہے، لیکن اس کی مار پوری دنیا میں اور دنیا کے کئی ممالک میں مارخور ایجنٹ کے طور پر جانی جاتی ہے، اور دنیا کی بہت سی ایجنسیاں اور دہشت گرد اس کے نام سے تھرتھراتے ہیں اور کانپ اٹھتے ہیں۔ مارخور ایجنٹ اسد الہی یہ اس سیریز کا وہ کیس تھا جسے بعد میں فائل نمبر بلیک مارخور کہا گیا۔ اسد الہی موقع پر پہنچ جاتا ہے، خاموشی سے ہر چیز دیکھتا ہے۔ دو دن کے بعد 3 کلومیٹر تقریباً دور ایک پرانے کنویں میں ایک گٹھڑی نکلتی ہے، جس میں سے ایک ننگی، جلی ہوئی، کٹی ہوئی لاش برآمد ہوتی ہے۔ آنتیں باہر نکلی ہوتی ہیں، بدبو ناقابل برداشت ہوتی ہے، لیکن سر اس کا غائب ہوتا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ سر اور دھڑ ایک ہی شخص کے ہیں۔ شناخت نہ ہونے کی وجہ سے اور شناخت کو چھپانے کی وجہ سے لاش کو دفنا دیا جانا مقصود ہوتا ہے اور سر کو علیحدہ پھینکا جانا مقصود ہوتا ہے، مگر اسد الہی ایجنٹ مارخور سے یہ بات چھپی نہیں رہتی، اور وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ سر کو دوبارہ دیکھتا ہے، اور تب اس کی نظر ایک لیفٹ آنکھ کے نیچے دبی ہوئی ایک باریک سی اسٹیل کی راڈ پر پڑتی ہے، جو عام راڈ نہیں ہوتی۔ اسد الہی فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ کسی فیشل سرجری یا پرانے حادثے کی نشانی ہے، اور یا پھر یہ جو بندہ مارا گیا ہے یہ یقیناً کسی دنیا کی خفیہ ایجنسی کا کوئی نہ کوئی ایجنٹ ہے۔ وہ پورے پنجاب کے اسپتالوں کا خفیہ ریکارڈ کھنگال دیتا ہے۔ بالآخر ایک نام سامنے آتا ہے، ملتان کا ایک پراپرٹی ڈیلر جو 5 سال پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوا تھا۔ اس کی آنکھ کے نیچے سٹیل راڈ ڈالی گئی تھی۔ وہ شخص سرکاری طور پر لاپتہ نہیں تھا، بلکہ سب کو بتایا گیا تھا کہ وہ بیرون ملک چلا گیا ہے۔ اسد الہی مارخور ایجنٹ اس کے قریبی لوگوں کی نگرانی شروع کر دیتا ہے، اور تب اسے اصل کھیل سمجھ آ جاتا ہے۔ مقتول کا قریبی دوست اور بزنس پارٹنر، اس کے تعلقات ملک دشمن ایجنسی را کے ساتھ ہوتے ہیں، جو کہ اسے مل کر ایک بڑے خطرناک دہشت گردی کے منصوبے میں استعمال کر چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ ثبوت مٹانے کے لیے اس کو قتل کر کے پھینک دیتے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو لاش ملی ہوتی ہے اس کی بیوی ہی اس پراپرٹی ڈیلر کے دوست کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، جو دوست دشمن ملک کی ایجنسی را کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ جب مزید تفتیش کی جاتی ہے تو سارے زاویے کھلے لگتے ہیں اور ساری گرہیں خود بخود کھل جاتی ہیں۔ بالآخر مارخور ایجنٹ اسے پکڑ لیتا ہے اور پہلے جھٹکے کی تفتیش میں وہ سارے راز اگل کر رکھ دیتا ہے۔ حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ جس شخص کو
جلایا گیا تھا اور اس کا سر دھڑ سے الگ کر کے جلا کر پھینکا گیا تھا تاکہ اس کی شناخت نہ ہو۔ اس کے ذریعے سے دشمن ملک کی ایجنسی نے پاکستان کے مختلف شہروں اور ٹھکانوں پر بہت بھاری مقدار میں بارود، اسلحہ اور اپنے ایجنٹ پہنچا دیے تھے۔ اگر اس رات بر وقت کارروائی کر کے مارخور ایجنٹ اسد الہی اس کو گرفتار نہ کرتا تو نہ جانے ملک میں کیا قیامت برپا ہو جاتی۔ اور اس سے چند ہی دن کے بعد، 3 یا 4 دن کے بعد بقرہ عید آنے والی تھی، اور خدا نہ خواستہ اگر بقرہ عید کے اجتماعات پر دشمن شر انگیزی اور دہشت گردی کی وارداتیں کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو پورا ملک بکروں کے خون کے سے پہلے ہی اپنے ہی خون میں نہلا دیا جاتا۔ اسد الہی مارخور ایجنٹ نے اپنی جان پر کھیل کر متعدد ریڈز کیے اور بہت سے لوگوں کو ملتان، لاہور، ساہیوال، فیصل آباد اور خود ضلع جنگ سے ایک ہی رات میں مارخور ایجنسی نے تمام لوگوں کو بما ساز و سامان کے گرفتار کر لیا اور سارا بارود قبضے میں لے لیا۔ کچھ ٹائم بامز ایسے تھے جو ان شہروں کے اندر مختلف پلیسز پر، اڈوں پر، ہسپتالوں میں لگا دیے گئے تھے اور انسٹال کر دیے گئے تھے، جن کی ٹائمنگ لگا دی گئی تھی۔ مارخور ایجنٹ فوری طور پر بم سکواڈ کے ساتھ رابطہ کرتا ہے اور ان تمام بمز کو جو انسٹال کیے جا چکے تھے انہیں ڈیفیوز کرواتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے ہمارے آج کی کہانی کے ہیرو مارخور ایجنٹ اسد الہی۔ دیکھنے میں تو وہ ایک درمیانے قد کے اور سامری شخصیت کے تھے، لیکن قربان جائیے ان کی اس بہادری پر کہ انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر ایک ہی رات میں متعدد دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا تھا۔ جب تک ایسے محب وطن پاکستانی اور مارخور کے کارندے زندہ ہیں اور اللہ کی مدد شامل حال ہے، انشاءاللہ دشمن ہمارے ملک پر اپنی ناپاک نظر کو ہرگز نہیں ڈال سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ عرفان کرائم سٹوریز اردو آپ یوٹیوب میں لکھیں گے، میرا چینل آئے گا، اسے سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے اور ہر تازہ اپڈیٹ وصول کرنے کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔